بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اس وقت دو آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ نساء کی. اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں میں سے پہلی آیت کے دو حصے بیان فرمائے ہیں. حق تعالیٰ نے پہلی آیت کے پہلے جز میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور 3 باتوں پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے. اللہ پر، دوسرے اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تیسرے قرآن کریم پر اور ان تمام کتابوں پر جو آسمانی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دیگر انبیاء، دیگر پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں، تو گویا کہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہم دیگر تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے قائل ہیں. جس طرح ہم قرآن کی عظمت کرتے ہیں، اسی طرح وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ، سیدنا حضرت موسیٰ، سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، یہ تو مشہور ہیں. اور دیگر تمام وہ صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے دیگر پیغمبروں پر نازل فرمائے اور ان میں تحریف نہیں ہوئی ہے، بدلاؤ نہیں ہوا ہے، ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں. ہمارا ایمان ہے ان تمام کتابوں پر بھی. آیت کے پہلے حصے میں یہ 3 چیزیں بیان کی، اللہ پر، قرآن پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر تمام انبیاء پر جو صحیفے نازل ہوئے. ہمارا ایمان ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ. آیت کے اس حصے میں فرشتے، قیامت پر ایمان لانے کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ در حقیقت تمام فرشتوں اور آخرت پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے. ظاہر سی بات ہے، آسمانی کتابیں جو لائے ہیں وہ حضرت جبرائیل لائے ہیں، تو آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا اس بات کے لیے لازم ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں. اسی طرح اللہ پر اور رسول اللہ پر، قرآن پر، دیگر کتابوں پر ایمان لانے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ ہمارا ایمان ہے
کہ آخرت کا دن یقینی ہے، جو قرآن میں اللہ نے جس کے آنے کو بیان فرمایا ہے۔ لہذا پہلی 3 باتوں کے لیے لازم ہے کہ تمام فرشتوں پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے دوسرے حصے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کا، فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا انکار کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا ہے۔ تو آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اسلام میں داخل ہوا اس کے لیے ایمان کے ان ارکان جو 5 ہیں تصدیق کرنا ضروری ہے، بغیر اس پر ایمان لائے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ پر ایمان لائے، جو ایمان لائے تو تم اللہ پر ایمان لے آؤ، یعنی ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ تو در حقیقت ایمان کے اصل معنی ہے کہ کسی کے اعتبار اور اعتماد پر کسی بات کو سچ ماننا، یہ تو لفظی معنی ہے ایمان کے، اور اصطلاحی معنی شریعت میں ایمان کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہماری حواس یعنی عقل کے حدود سے باہر ہوں، انبیاء کے بتلانے پر ہم ان کو سچ مان کر اس کی تصدیق کریں اور اس کو قبول کریں، وہ ایمان کہلاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انبیاء نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کی صفات ایسی ہیں، انبیاء کے کہہ دینے پر ہم نے اس کو مان لیا، جان لیا، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ ایمان بالغیب، یعنی غیب ہم نے دیکھا نہیں اللہ کو، محض انبیاء کے کہنے پر ہم نے جان سے مان سے مان لیا اس بات کو، تو یہ ایمان کہلاتا ہے شرعی اصطلاح کے اعتبار سے۔ جیسے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اسی طرح اللہ کے رسولوں پر وحی کی آمد ہم نے دیکھا نہیں، ہمارے حواس میں آتا نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی، اس کو دل سے مان لینا، وحی کی آمد کو تسلیم کر لینا، آخرت کے حالات کو مان لینا، قیامت کے بعد حساب و کتاب کو مان لینا، جنت اور جہنم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مان لینا، یہی در حقیقت ایمان ہے۔ اور اس کو نہ ماننا، اس کو جھٹلانا در حقیقت یہ ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ، یعنی گویا کہ ایمان والو ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ جیسا کہ اس پر اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وہی دوسری بات، اللہ کے رسول، پیغمبروں، کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ جو اللہ اور فرشتوں اور کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن کا انکار کرے گا تو سمجھ لے کہ وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا، کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کر لیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کفر میں ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس سے مراد
منافقین ہیں کہ جو شروع میں اپنے لالچ میں مسلمانوں کے ساتھ آئے، پھر تنہائی میں گئے، کفر اختیار کر لیا، پھر کبھی مسلمانوں کا سامنا ہوا تو ایمان کا اظہار کر دیا، پھر اپنے لوگوں پر گئے تو ان کو کفر کا یقین دلاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے عمل سے وہ کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت یعنی دوسری آیت ان مسلمانوں کے بارے میں ظاہر ہوئی جنہوں نے کبھی اپنے ایمان کا اظہار کیا، بعد میں مرتد ہو گئے، پھر اسلام کا اظہار کیا، پھر مرتد ہو گئے۔ تو آیت کے دوسرے حصے میں دونوں باتوں کی گنجائش ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں یا جو بار بار مرتد ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اسلام کا، ایمان کا کھلواڑ بناتے ہیں، کبھی کچھ اور اپنے اختیار سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ایمان لانے پر، مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا کہ تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے نہیں دوں گا، پینے کے لیے نہیں دوں گا، بلکہ جو اپنے اختیار سے کفر کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ایمان اور جنت کے راستے پر نہیں ڈالتا، کیونکہ دنیا یہ تو دار الامتحان ہے۔ ہر شخص کا انجام اس کے اپنے اختیار سے، اس کے منتخب کیے ہوئے راستے کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کو زبردستی مسلمان بناتے، نہ حکم دیا کہ تم کسی کو زبردستی مسلمان بناؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم نہیں دیتے تو لوگوں کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جا کر زبردستی ایمان میں یا اسلام میں داخل کرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، جو بار بار کفر کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ایمان میں داخل نہیں کرتا، بلکہ کفر کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، اور حق کا راستہ اس نے اپنے آپ اختیار نہیں کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے حق کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے، حق سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دوسری آیت کے آخر حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے یعنی قرآن پر، اور ہر اس کتاب پر ایمان رکھو جو اللہ نے پہلے اتاری تھی۔ اور جو شخص اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا انکار کرے گا، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔
جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، اللہ کا انکار کر بیٹھے، یا فرشتوں کا یا رسولوں کا یا کتابوں کا انکار کر بیٹھے، پھر ایمان لائے، پھر انکار کر بیٹھے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے۔ یعنی جنہوں نے اپنے ارادے سے غلط راستہ اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی راہ راست پر لانے والا نہیں ہے۔ یہ آیت کے اس حصے کا مفہوم ہے۔ سبحان اللہ۔